اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں تمام لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے۔ آج جس موضوع پر میں بات کرنے لگی ہوں وہ ہے وضو کے بارے میں۔ تو وضو تو ہم ہر نماز کے لیے کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں وضو کرنا ہے تو نماز پڑھنی ہے، ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہے اور ہمیں نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے بالکل صحیح ہے کہ نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں وضو کرنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کا اہتمام اس طرح کریں کہ اگر ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے ہم قرآن پڑھ رہے ہوں یا نہ پڑھ رہے ہوں، ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ہمیں فوراً سے وضو کر لینا چاہیے، کیونکہ جو بچے جو ہے چڑچڑاپن ہوتا ہے، بچے جو ہے وہ نافرمان ہو رہے ہیں، جو یہ ہو رہا ہے تو یہ اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں کہ ہم وضو میں نہیں رہتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت وضو میں رہیں۔ جو خواتین ابھی جو ہے وہ ماں بننے والی ہیں، جو پریگننٹ ہیں، تو میری ان سے بھی گزارش ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ وضو کا اتنا اہتمام کریں کہ اگر ان کا وضو ٹوٹ جائے تو فوراً سے دوبارہ سے وہ وضو کریں اور قرآن بھی پڑھیں، نماز بھی پڑھیں۔ اس کے لیے تو وضو کرتے ہی ہیں، لیکن ویسے بھی وہ ان کو چاہیے کہ وہ وضو میں رہیں۔ بچوں پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے اس چیز کا کہ اگر ہم وضو میں رہتے ہیں تو ہمارے بچے نیک ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں۔ اور اچھا آج کل جو ہو رہا ہے، امتحان کا سلسلہ شروع ہے، تو جو بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، جو حفظ کر رہے ہیں یا جو اسکول کے امتحانات دے رہے ہیں، تو ان سب کی ماؤں سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ وضو کا اہتمام کریں۔ اگر بچوں کے لیے کھانا بنا رہے، باہر کی چیزوں کو آپ ترک کریں اور اپنے بچوں کے لیے گھر میں بنائیں، کیونکہ باہر ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ لوگ کس طرح سے بنا رہے ہیں، مطلب وہ نہ تو وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، نہ تو وہ وضو کا اہتمام کرتے ہیں جو چیزیں بناتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے خود گھر میں ہر چیز بنا کر ان کو کھلائیں، لیکن وضو کا اہتمام کر کے ہمیں وضو میں رہ کر اپنے بچوں کے لیے کھانا بنانا چاہیے۔ تو اس کا اتنا اچھا اثر ہوتا ہے ہمارے بچوں پر کہ آپ آزما کر دیکھ لیں۔ آپ وضو کر کے وضو میں رہ کر اپنے بچوں کے لیے کھانا بنائیں، وضو میں رہ کر اپنے بچوں کے تمام کام کریں، تو انشاءاللہ آپ کے بچے اتنے نیک فرما بردار ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ وضو کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ ہمیں ہر وقت وضو میں رہنا چاہیے۔ ہمیں تو پہلے یہی لگتا تھا کہ بس صرف وضو ہمیں کرنا ہے، اگر ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمیں وضو کر لینا چاہیے، کیونکہ وضو کے بغیر قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں وضو کر لینا چاہیے، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ بھی فوائد ہے کہ ہم وضو میں رہ کر اپنے بچوں کے لیے کھانا بنائیں، اپنے بچوں کے کام کریں، تو انشاءاللہ ہمارے بچوں پر اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا۔ وضو کے اہتمام میں ہر وضو کو اچھی طرح آداب و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے دھونا اور اکثر اوقات باوضو رہنا بھی وضو کے اہتمام میں شامل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بدن کی پاکی کا اس قدر اہتمام وہی کر سکتا ہے جس کی روح بھی پاک ہو اور ایمان سے منور ہو۔ تو ذرا سوچئے میری بہنوں کہ اگر ہم وضو میں رہ کر اپنے بچوں کے لیے کام کریں گے یا اپنے گھر والوں کے لیے، یا جن کے ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت لڑائی جھگڑے جن کے گھر میں چل رہے ہیں، یا ساس کے ساتھ یا ہسبینڈ کے ساتھ، یا اور مطلب گھر میں اختلافات چل رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ جو بھی کام کریں تو وضو میں رہ کر اور یہ نیت کریں کہ میں یہ کام کر رہی ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ تو انشاءاللہ دیکھیے گا ان کے گھر میں اتنی خیر و عافیت ہوگی، ان کے گھر میں پیار محبت بڑھے گا، ان کے گھر میں جو ہے لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے جو اس چیز کا اہتمام کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا، ان کو ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنے کا حکم کرتا، خواہ پہلے سے وضو بھی ہو، اور اس بات کا حکم کرتا کہ ہر وضو میں مسواک کیا کریں۔ تو وضو کا طریقہ ہے، یہ فائدہ ہے۔ اس حدیث میں دو باتوں کی ترغیب ہے کہ ایک ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا ہے، اور دوسرا ہر وضو میں مسواک کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ دو کام اتنے اہم ہیں اور اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ حامل ہے کہ ارشاد فرمایا، اگر مشقت کا خوف نہ ہو تو امت کو ان کا حکم دیتا۔ اس میں اس لطیف انداز سے ترغیب دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی پسندیدگی کے لحاظ رکھیں اور ہر نماز کے لیے تازہ وضو اور ہر وضو میں مسواک کا اہتمام کریں۔ حضرت بریرہ کہتے ہیں کہ
ایک دن صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، کس عمل کی وجہ سے تم جنت میں جاتے وقت مجھ سے آگے آگے تھے؟ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے تمہارے جوتوں کی آواز کو اپنے سامنے سنا۔ حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب میں اذان دیتا ہوں تو اذان کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، اور جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے تم کو اتنا بڑا مقام ملا ہے، یعنی ہر وقت وضو میں رہنے کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جیسے ہی ہمارا وضو ٹوٹ جائے، چاہے ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، چاہے ہم قرآن اس وقت پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کا اہتمام کریں اپنے گھر میں۔ اپنے جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں کہ ہر گھر میں ذرا سی بات پر ناچاکیاں ہوتی ہیں، ذرا سی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو اگر ہم وضو کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھنا اس کا آپ کے گھر میں بہت فائدہ ہوگا آپ کو اس کا۔ آپ اپنے بچوں کو بھی اس چیز کا کہیں کہ وہ اس چیز کا اہتمام کریں، اور وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھا کریں، کیونکہ جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑنے پر بھی ایک وعید ہے۔ میں اس کا بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہمیں ملی ہے کہ اس شخص کا کامل وضو نہیں ہوتا جو وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھے۔ حضرت ربا رحمۃ اللہ اپنی دادی سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس شخص کا کامل وضو نہیں جو وضو کرتے وقت اللہ کا نام نہ لے۔ فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ امام احمد کے نزدیک وضو کے شروع میں بسم اللہ کہنا واجب ہے، اور جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے یا مستحب ہے، اور حدیث شریف میں وضو نہیں ہوتا سے مراد کامل وضو ہے جس پر زیادہ ثواب ملتا ہے، اور بغیر بسم اللہ پڑھے نہیں ہوتا۔ واللہ عالم، ذرا سوچئے۔ تو بس میرا آپ سے یہ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ہمارے بچے جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کی پڑھائی میں ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ بچے بہت کمزور ہیں، پڑھائی میں وہ ویک ہے، تو ہمیں صبح و شام وضو میں رہنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمارا وضو ٹوٹے، چاہے سردی ہے چاہے گرمی ہے، ہمیں فوراً سے وضو کرنا ہے، اور اپنے بچوں کا ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا وضو ہے نہیں ہے، کیونکہ بچوں پر بہت اثر ہوتا ہے۔ جب ہم وضو میں رہتے ہیں تو شیطان ہم سے دور رہتا ہے، تو اگر شیطان ہم سے دور ہوگا تو ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا جو ہے وہ بھی نہیں ہوں گے، ہمارے گھر میں پیار اور محبت رہے گا۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم سب نے یہ اہتمام کرنا ہے کہ ہمیں وضو میں رہنا ہے۔ وضو کے بہت سے فوائد ہیں، میں آپ سے کچھ ہی بیان کر سکی ہوں، انشاءاللہ میں آگے آپ سے اور بھی بیان کروں گی، اگلی ویڈیو میں ہو گیا یا اس طرح میں آپ سے شیئر کرتی رہوں گی، لیکن انشاءاللہ آج سے ہمیں اہتمام کرنا ہے کہ ہمیں ہر وقت وضو میں رہنا ہے، چاہے ہم کوئی بھی کام کریں ہمیں وضو کر لینا چاہیے، تاکہ ہمارے اس کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے اور شیطان ہم سے دور رہے۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔